ایک انسان کو اللہ ساری دنیا دے دے اور ایک کو اپنے راستے کی ایک صبح یا ایک شام لگانے کی توفیق عطا فرما دے تو یہ ایک صبح یا ایک شام والا یہ ساری دنیا والے سے افضل اور بہتر ہے، اس لیے کہ یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن یہ جو ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں لگایا ہے اس کا اجر ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور پھر دنیا کی قیمت تو اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر یہ ساری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو ایک کافر کو ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے نہ دیتے۔ تو اس حدیث میں دنیا و مافیہ سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو نفلی عبادتیں ہو رہی ہیں، نفلی نماز، نفلی روزہ، نفلی صدقات، نفلی حج عمرہ، ان سے یہ ایک صبح یا ایک شام افضل اور بہتر ہے۔ اس کے فائدے میں بتاتے ہیں کہ نفلی عبادت سے شخصی فائدہ ہوتا ہے، جو نفل نماز پڑھتا ہے اسی کی ذات کو فائدہ پہنچتا ہے، نفل روزہ رکھتا ہے اسے ہی اجر ملتا ہے، نفل صدقات دیتا ہے، حج عمرہ کرتا ہے اسی کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہ جو ایک صبح یا ایک شام اس فکر میں لگایا کہ اللہ کا دین ساری دنیا میں زندہ ہو جائے اور حضور کی ساری امت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، اس کا فائدہ ساری امت کو ہوتا ہے، بلکہ ساری انسانیت کو ہوتا ہے، بلکہ اور مخلوقات کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے ایک روایت میں ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اس علم کو سیکھنے کے لیے جو اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے، دین کا علم سیکھنے کے لیے، تو ان کے لیے ساری مخلوقات دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ آسمانوں میں فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ہواؤں میں پرندے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، جنگلوں میں درندے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، سمندروں میں مچھلیاں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، بلوں میں چیونٹیاں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اور یہ مخلوقات کیوں دعا کرتی ہے؟ کہ ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو انسانوں کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ انسانوں کے اعمال جیسے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں ویسے ہی اللہ کی طرف سے حالات دنیا میں آتے ہیں۔ اگر انسانوں کے اعمال اس علم کے مطابق ہیں جو اللہ نے نازل فرمایا، یعنی دین کے مطابق ہیں، تو اللہ خوش ہو کر حالات بھی اچھے بھیجتے ہیں، دنیا میں اچھے حالات آتے ہیں۔ اور اگر انسانوں کے اعمال اس علم کے مطابق نہیں ہیں، دین کے مطابق نہیں ہیں، تو اللہ کی طرف سے حالات بھی خراب آتے ہیں، دنیا میں حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، جب انسانوں کے اعمال ٹھیک ہوتے ہیں اس علم کے مطابق تو اللہ پاک موقع پر وقت پر بارش فرما دیتے ہیں۔ جب بارشیں ہوتی ہیں تو پھر سرسبزہ ہوتا ہے، انسانوں کو وافر مقدار میں روزی مل جاتی ہے، اور جو ان کا بچا کھچا دانہ پانی ہوتا ہے، چارہ ہوتا ہے، وہ جانوروں کو مل جاتا ہے، وہ بھی خوشحال ہو جاتے ہیں۔ اور اگر انسانوں کے اعمال اس علم کے مطابق نہیں ہے، دین کے مطابق، تو اللہ بارشوں کے نظام کو روک لیتا ہے، پھر قحط سالی ہوتی ہے اور انسان بھوک سے مرتے ہیں۔ تو صرف انسان ہی بھوک سے نہیں مرتے، اور جاندار بھی بھوک اور پیاس سے مر جاتے ہیں۔ انسانوں کے برے اعمال پر کہیں زلزلے کا فیصلہ ہو گیا تو انسانوں کی آبادی تو گرتی ہے، وہ اس میں دب کے مرتے ہیں۔ اسی طرح جانوروں کے گھر بھی گر جاتے ہیں، وہ بھی اس میں دب کے مر جاتے ہیں۔ کہیں اللہ کی طرف سے سیلاب کا فیصلہ ہو گیا برے اعمال پر تو انسانوں کی آبادیوں کو سیلاب اجاڑتا ہے، ان کو بہا کے لے جاتا ہے، وہ ڈوب کے مر جاتے ہیں۔ ایسے ہی جانوروں کے گھروں کو بھی بہا کے لے جاتا ہے سیلاب، وہ بھی اس میں ڈوب کے مر جاتے ہیں۔ اس لیے ان کے لیے یہ ساری مخلوقات دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ تو یہ جو ہمارا اللہ پاک کے راستے میں نکلنا ہے وہ اس عالی محنت کو سیکھنے کے لیے ہے، جس محنت کے لیے اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، بھیجا۔